کریم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قابل صد احترام سامعین اعزام، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور آپ کے واسطے سے آپ کی ساری امت کو خطاب کیا۔ فرمایا رب تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو تحدیث نعمت کے طور پر کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا بیان کریں، اس کا اظہار کریں، اس کی وجہ سے نعمت کی قدر شمار ہوگی اور نعمت کی قدر کرنے کی وجہ سے تمہیں فائدہ پہنچے گا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رب تعالیٰ نے آپ پر جو نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کو بیان کریں، ان کا اظہار کریں۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی۔ ایک آدمی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اٹھ کر جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے کپڑے میلے کچیلے اور بال بکھرے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ترس کھاتے ہوئے فرمایا اس بیچارے کو اتنی حیثیت بھی حاصل نہیں کہ کپڑے دھو سکے، سر کو تیل لگا سکے۔ اس کو کسی نے جا کر بتا دیا کہ تیرے بارے میں بڑے ترس کے الفاظ، ترحم کے الفاظ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بیچارہ کتنا غریب ہے، کپڑے دھونے کا انتظام بھی نہیں، سر پر تیل لگانے کا انتظام بھی نہیں۔ وہ کہنے لگا میرے پاس تو بہت کچھ ہے، اتنے ہزار اونٹ ہیں، اتنی بکریاں ہیں، اتنے میرے پاس خزانے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تجھے مال کی نعمت دی ہے تو مال کی نعمت کا اپنے جسم پر اظہار بھی کر، تاکہ پتہ چلے کہ تو نے اللہ کی نعمت کی قدر کی ہے۔ اب یہ درجہ بدرجہ پروردگار نے اپنی مخلوق کو کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، چہ جائے کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکو۔ علماء امت نے یہ فرمایا کہ سب سے کائنات کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں، ان میں سے کسی ایک کے مقابل دنیا بھر کی ساری نعمتیں نہیں ہو سکتی۔ دو نعمتیں پروردگار نے اپنی مخلوق کو ایسی عطا فرمائی، ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی قرآن کریم۔ فرمایا یہ دو نعمتیں ایسی ہیں ساری دنیا کی نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں ان کے مقابل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ اللہ کا کتنا احسان ہے۔ ایک آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کیا ہم نے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ ہمیں حضور کی امت میں پیدا کرنا؟ اللہ چاہتا تو ہمیں نوح علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں پیدا کر دیتا، لیکن پروردگار نے بن مانگے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی جو نعمت پروردگار کے ہاں ساری نعمتوں سے بڑھ کر۔ اور دوسری نعمت قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم یہ صرف اللہ کی کتاب ہی نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ پروردگار نے ابھی تک زمین بھی پیدا نہیں کی تھی، آسمان بھی پیدا نہیں کیا تھا۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے ہی پروردگار نے قرآن کریم کی 2 صورتیں، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ آج مادی دور میں، فسق و فجور والے دور میں، دین سے دوری کے دور میں، اگر کوئی اچھے لہجے والا، اچھی آواز والا، اچھے ترنم والا قاری تلاوت کرتا ہے تو دل کھینچ کر لے جاتا۔ جب رب تعالیٰ خود تلاوت فرمائے اس کا منظر کیا ہوگا؟ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی تلاوت، اب دیکھیں یہ 2 صورتیں، سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین، یہ پروردگار نے تلاوت فرمائی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے پروردگار نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کو تلاوت کے لیے کیوں ترجیح دی؟ فرماتے تھے اس لیے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف موجود ہے۔ طٰہٰ میں بھی، یاسین میں بھی۔ اب پروردگار نے صرف اپنی کتاب کی عظمت کو نمایاں نہیں فرمایا تلاوت کر کے، بلکہ صاحب کتاب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی پروردگار نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ کی عظمت کو بیان کیا۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت سنت اللہ نے بھی تلاوت فرمائی، اور روایت میں ہے جنت والے جنت کے عیشوں میں ہوں گے، حوریں ملیں گی، باغات ملیں گے، ٹھنڈی ہوائیں ملیں گی، تخت ملیں گے۔ پروردگار کی جانب سے اعلان ہوگا، جنت والوں کوئی خواہش ہے تمہاری؟ جنت والے حیران رہ جائیں گے، دل میں کون سی حسرت ہوگی، کون سی خواہش رہ گئی ہے؟ پروردگار نے جنت دے کر ہمیں ہماری ساری خواہشات پوری کر دی ہیں۔ جنت کے اندر ہم جو کچھ مانگتے ہیں ہمیں ملتا ہے، اس لیے کہ پروردگار نے جنت میں بھیجنے سے پہلے ہی فرما دیا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا۔ اور ادنا ترین سب سے کم درجے کا جنتی جو ہوگا اس کو اس دنیا اور اس سے 10 گنا زیادہ اس کو دیا جائے گا، خزانے، عزت، وقار، یہ پروردگار کی جانب۔ جنت والے آپس میں مشورہ کریں گے، آپس میں مشورہ کرنے کے بعد کہیں گے کہ ہم اپنے علماء سے رابطہ کرتے ہیں، جن سے ہم دنیا کے اندر تعلیم حاصل کرتے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار نے مطالبہ کیا ہے، کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، ہم کس خواہش کا اظہار کریں؟ علماء کے پاس جائیں گے تو علماء جنت والوں سے کہیں گے کہ رب تعالیٰ سے درخواست کرو، پروردگار دنیا میں کتاب تیری تھی، پڑھتے ہم تھے، آج جی یہ چاہتا ہے کتاب بھی تیری ہو، تو ہی تلاوت فرما۔ پروردگار سورۃ الرحمن کی تلاوت فرمائیں گے، جنت والوں کو جنت کی ہر نعمت بھول جائے۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیں تو چونکہ مفت میں ملی ہے، اور مفت کی چیز کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔ آنکھ کی قدر نابینے سے پوچھو، ٹانگ کی قدر لنگڑے سے پوچھو، ہاتھ کی قدر لولے سے پوچھو جو ہاتھ سے محروم ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل اہل کتاب اپنے آپ کو کہلانے والے یہودیوں کا ایک وفد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، امیر المومنین تم خوش قسمت ہو، تمہارے اوپر ایک آیت ایسی اتری، اگر وہ ہمارے اندر اترتی ہم تو اس دن کو عید بنا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے جس سے تم محروم ہو اور اللہ نے وہ ہمیں عطا فرمائی ہے؟
وہ کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے 3 باتیں فرمائیں، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی۔ الیوم اکملت لکم دین، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے نبی اور رسول آئے، اپنی اپنی شریعت، اپنا اپنا دین لے کر آئے، لیکن کسی کا دین کامل نہیں تھا۔ اگر کامل دین ہے تو وہ جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ پروردگار نے اس نعمت کا اظہار فرمایا الیوم اکملت لکم، اور فرمایا میں نے اتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور رسول آئے وہی لے کر آئے، احکامات لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، صحیفے لے کر آئے، لیکن کسی کے صحیفے کو نعمت کاملہ نہیں کہا۔ اگر نعمت کاملہ کہا گیا تو قرآن کریم اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، اور فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو دین کے طور پر پسند کیا۔ اور دین اسلام کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو احکامات لے کر آئے، جو وحی لے کر آئے، جو پیغام لے کر آئے، اس کو تسلیم کرتا یہ ہے اسلام۔ تو پروردگار نے اس امت کو مبارکباد دی الیوم اکملت لکم، اور قرآن کریم کی وجہ سے پروردگار نے امت محمدیہ علی صاحب التحیت والتسلیمات بہت انعام فرمایا۔ امام قرطبی ایک مفسر گزرے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کو بھی کتابیں دیں، صحیفے دیے، وحی اتاری، فرمایا کہ وہ کتابیں جو تھیں نبی زبانی پڑھ سکتے تھے، امتی زبانی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ امتیوں کے اندر یہ استعداد نہیں تھی کہ تورات کو زبانی پڑھ سکیں، انجیل کو زبانی پڑھ سکیں، زبور کو زبانی پڑھ سکیں، یہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی، استعداد نہیں تھی، دیکھ کر پڑھ لیتے تھے، زبانی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ صرف نبیوں کو یہ خاصہ حاصل تھا کہ وہ اپنی کتاب کو زبانی بھی پڑھ لیتے۔ اللہ نے ہمارے اوپر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ برکت کی وجہ سے ہم پر یہ احسان فرمایا، کتاب دی ہے تو کتاب کو پڑھنے کی استعداد بھی دی، کتاب پڑھنے کی استعداد بھی دی۔ آپ حضرات اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائے، راحت اور ایمان کی سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آپ حضرات میں سے کتنے ہیں جن کو سورۃ فاتحہ آتی ہے، جن کو سورۃ اخلاص آتی ہے، سورۃ الفلق آتی ہے؟ اب جو وصف نبیوں والی تھی پروردگار نے حضور کے ہر امتی کے اندر رکھ دی۔ وہ تورات کی ایک آیت بھی زبانی نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تو صورتوں کی صورتیں پڑھتے۔ اسی لیے جب پروردگار نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تھی، فرشتوں نے 3 جملے کہے۔ فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ تنزل علیہا، ہائے کتنی مبارکباد کے لائق ہے، کتنی خوش قسمت ہے، کتنی قسمت والی امت ہے جس امت پر یہ کتاب اتاری جائے گی۔ تو کتاب تو ہمیں دے گی، زمین بھی پیدا نہیں ہے، آسمان بھی پیدا نہیں ہے، کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی فرشتوں نے ہمیں مبارکباد دی، طوبیٰ لأمۃ۔ دوسرا جملہ کہا طوبیٰ لأجواف تحفظ بہا، کیا ہی خوش قسمت سینے ہوں گے جو اپنے اندر اس کتاب کو محفوظ کریں گے۔ اس میں پورا حافظ ہو تب
اپنی اپنی استعداد کے مطابق 2-4 صورتیں یاد کرنے والا ہو، تب ہر ایک اس خوش آمدید میں شامل ہے، اس خوشخبری میں شامل ہے، اس مبارکبادی میں شامل ہے۔ اور تیسرا فرمایا کتوبہ لألسنۃ تتکلم بہا، کیا ہی خوش قسمت وہ زبانیں ہوں گی جن زبانوں پر یہ کتاب جاری ہوگی۔ اب یہ کتاب سب سے پہلے تو اللہ نے تلاوت کی، جبرائیل علیہ السلام نے تلاوت کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، حضرات صحابہ کرام نے تلاوت کی، اور علماء امت میں سے بہت سے حضرات کثرت کے ساتھ۔ ایک بزرگ گزرے ہیں امام ابو بکر اعمش رحمہ اللہ تعالی، وفات کا وقت آیا، بیٹے کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، یہ جو میری بیٹھک ہے نا، اس بیٹھک میں گناہ کا ارتکاب نہ کرنا۔ میں نے 36,000 دفعہ قرآن کریم یہاں تلاوت کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی وطروں کی رکعتوں میں قرآن کریم پورا کر دیتے ہیں۔ بعد میں حکیم رحمہ اللہ تعالی 2 رکعتوں میں 1 رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں یومیہ 2 قرآن پڑھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یومیہ 2 قرآن پڑھتے تھے، ایک دن کو اور ایک رات کو، اور تراویح میں الگ پڑھتے تھے۔ اس لیے فرمایا یہ قرآن کریم کی تلاوت امت کو، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جتنا قرآن کریم اترا ہوتا، جبرائیل کے ساتھ تکرار کرتے، ان کے ساتھ دور کرتے، وہ ان کو سناتے۔ تو یہ قرآن کریم آج اس کی بہاریں ہیں۔ رمضان المبارک قرآن کریم کی بہاریں لوٹنے کا زمانہ ہے۔ جتنی تلاوت آدمی کر سکتا ہے کرے، سن سکتا ہے سنے، اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک حرف کے بدلے عام حالات میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، رمضان المبارک میں ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر عام حالات میں ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو رمضان المبارک میں 70 کو 10 کے ساتھ ضرب دے، ایک حرف کے بدلے میں 700 نیکی ملے گی۔ یہ پروردگار کی نعمت ہے، اس لیے رمضان المبارک یہ پروردگار کی جانب سے بہت بڑا معزز مہمان ہے۔ پروردگار مسلمانوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ تو قرآن کریم اس کی تلاوت، اور پھر تلاوت کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، قرآن کریم کے ذریعے سے اپنے عقائد کی اصلاح کی جائے۔ آدمی جب قرآن کریم کا پہلا کلمہ، آیت کا پہلا حصہ پڑھتا ہے، آدمی کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ ساری تعریفوں کے لائق اللہ ہے۔ حضرات علماء نے فرمایا یہاں آدمی ایک دفعہ الحمدللہ کہہ کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، یا اللہ نعمتیں ساری تیری ہیں، میں تیری ساری نعمتوں میں تیرا محتاج ہوں۔ کس کے پاس کوئی اپنی ذاتی نعمت ہے؟ کسی ولی کے پاس، کسی نبی کے پاس، کسی فرشتے کے پاس، کسی جن کے پاس، ساری نعمتیں اللہ کی۔ اس لیے عقیدہ مضبوط ہو گیا کہ کائنات میں اگر معبود پر حق ہے کہ وہ ایک اللہ کی ذات، یہ تو آدمی نے قرآن کریم کا پہلا جملہ ادا کرنے کے ساتھ ہی اپنے عقیدے کے ساتھ۔ اور پھر یہ جب آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، ایک ملازم دکان پر بیٹھ کر نخرہ نہیں دکھاتا، اس کو پتہ ہے میں دکان کا مالک نہیں، میں ملازم ہوں، اتنے ہی دائرے میں رہے جتنا ملازم کا حق بنتا ہے۔ فرمایا تم دنیا میں ملازم ہو، محتاج ہو، مالک اللہ ہے، لہذا دنیا کے اندر اپنی حیثیت اسی انداز کی رکھو جیسے محتاج کی ہوتی ہے۔ محتاج ہو کر اکڑنا فرعون کی طرح، ابو جہل کی طرح، ایسے سرکش لوگوں کی طرح،
یہ زیب نہیں دیتا، اسی کو بغاوت کہا جاتا ہے، اسی کو سرکشی کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی حیثیت سے اپنے آپ کو بڑھ کر ثابت، تو محتاج ہے۔ 2 غوطے لگے، فرعون کی فرعونیت کہاں گئی؟ 2 غوطے لگے، کہنے لگا میں بھی اس اللہ کو مانتا ہوں جس اللہ کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اس لیے الحمدللہ اس کے اندر بھی آدمی کو اپنی حیثیت بھی بتا دی۔ تیری حیثیت کیا ہے؟ کیا وجود تیرا اپنا ہے؟ یہ سانس تو اندر جاتے ہیں تو ان کا مالک ہے۔ کانوں کی نعمت، آنکھ کی نعمت، ناک کی نعمت، زبان کی نعمت، دانتوں کی نعمت، حلق کی نعمت، پیٹ کی نعمت، معدے کی نعمت، یہ ساری کی ساری اللہ نے تیرے، تو ان تمام کا مالک اللہ ہے۔ جب مالک اللہ ہے تو تو ان نعمتوں کو استعمال کرنے میں مالک کا اس کے سامنے جواب دے ہے۔ اس کے سامنے آنکھ کہاں استعمال کی، زبان کہاں استعمال کی، تجھے دی تھی اور تو نے اس کو کہاں کہا؟ اسی لیے فرمایا کہ قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں پوچھ کے چھوڑ۔ تو پروردگار نے نعمتوں سے، اور پھر جب آخری سورت کے آخری الفاظ کو دیکھا جائے، سورۃ الناس کا قل اعوذ برب الناس، رب الناس کے اندر عقیدہ بتا دیا۔ لوگ محتاج ہیں اور رب پالنے والا ہے۔ کسی کے پاس اپنی ذاتی کوئی حیثیت نہیں، نہ عزت اس کے پاس ہے، نہ روزی اس کے پاس ہے، نہ صحت اس کے پاس ہے، نہ حیات اس کی اپنی ہے، یہ سب کچھ۔ تو پہلے جملے کے اندر بھی پروردگار نے انسان کو اس کی حیثیت بھی بتا دی، اپنا مقام بھی بتا دیا۔ آخری صورت کے اندر بھی پروردگار نے انسان کو کہ انسان بن کر رہے، اعوذ برب الناس، میں اس ذات کی پناہ میں آتا ہوں جو لوگوں کا رب ہے۔ لوگ محتاج ہیں اور پروردگار کی ذات ان کو پالنے والی ہے، ہر نعمت سے نوازنے والی۔ تو اس لیے رمضان المبارک یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت پروردگار نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اس لیے توجہ دلانے کے لیے کہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرنے چاہیے، زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کے لیے آدمی کو صدقہ خیرات کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اب دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم لوگ نظر انداز کرتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ قلبی تعلق، ذہنی تعلق، محبت والا معاملہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ملتا ہے، اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے، اور مصافحہ کرنے کے ساتھ پیار کے ساتھ یہ اپنے ہاتھوں کو یوں ہلاتے ہیں، فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کے ہلانے کی وجہ سے پروردگار ان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ ہم نے آج بالکل اس کو نہیں سمجھا، حالانکہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مسلمان سے ملے، اس کے ساتھ مصافحہ کریں، اور مصافحہ فرمایا کہ اگر محبت کے ساتھ حرکت دیں گے پروردگار کے، تو بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے پروردگار کوتاہیوں سے درگزر فرما دیتا ہے پروردگار۔ اور پھر مسلمانوں کا غریب طبقے کے ساتھ، مظلوم طبقے کے ساتھ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رمضان المبارک آنے کی وجہ سے ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے۔ ہم نے عید کا چاند دیکھا، ایک دوسرے کو مبارکباد، لیکن وہ رمضان المبارک کو دیکھ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیا کرتے تھے کہ نیکیاں سمیٹنے کا موسم آ گیا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا پروردگار نے موقع فراہم کر دیا۔ تو یہ رمضان، اس رمضان المبارک میں اسلامی، اخلاقی، دینی فریضہ ادا کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ
یہود و نصارہ جو سلوک کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مومن آدمی کا مومن کے ساتھ تعلق ایسا ہے جیسے سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے اپنے اعضاء کا تعلق ہے۔ اگر ہاتھ کی انگلی میں درد ہوتا ہے تو باقی جسم چین سے نہیں بیٹھ سکتا، ناک میں درد ہوتا ہے تو کوئی باقی حصہ چین سے نہیں بیٹھتا۔ اسی طرح فرمایا دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان پریشان ہوں، مسلمان ظلم کا شکار ہوں، دوسرے علاقے کے مسلمان ان کو چین نہیں آتا۔ اس لیے 56 کے قریب اسلامی ریاستیں ہیں جن کے سربراہ اپنے آپ کو مسلمان حکمران، لیکن سب غفلت کی نیند سوئے۔ امریکہ اور اس کے حواری فلسطین پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، اب ہمارا پروردگار نے رمضان المبارک میں دعائیں قبول کرنے کا یہ ہمیں موقع دیا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کریں، دین پر ثابت قدمی کی دعا کریں، معیشت کی درستگی کی دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کریں، اور مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کو آزاد کرانے اور ان کی آزاد حیثیت کو تسلیم کرانے کی پروردگار دنیا والوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پروردگار نے جو نعمتیں دی ہیں تحدیث نعمت کے طور پر ان کو بیان کر کے ان کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے اور آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی یا اللہ، یہ رمضان جو تیری جانب سے بہت اعزاز و اکرام والا مہمان ہے، یا اللہ تو نے ہمیں اپنی تلافیوں کے لیے سامان مہیا فرما دیا، اسباب مہیا فرما دیا۔ یا اللہ ہمیں اس سبب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب، ہر مسلمان کو پروردگار رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، تلاوت سننے کی توفیق نصیب فرما، نوافل ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، صدقہ خیرات کی توفیق نصیب فرما، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا مادہ دل میں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کو پروردگار خصوصیت کے ساتھ ان کی غیبی مدد فرما، مسلمانوں کے دلوں کو ان کی جانب مائل فرما، مسلمان ان کے لیے آزادی کی جنگ بھی لڑیں اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کا اظہار بھی کریں۔ یا اللہ ہمارا ملک پریشانیوں کی لپیٹ میں ہے، پروردگار اپنے فضل و کرم کے ساتھ پریشانیاں دور فرما، راحت کے اسباب مہیا فرما، آرام و سکون کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ نصیب فرما، یا اللہ صحت کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو جائز روزگار نصیب فرما، جن کے روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرما، جو قرضے میں پھنسے ہوئے یا اللہ غیب سے ان کے قرضے کی ادائیگی کا اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، آخرت میں بھی یا اللہ آرام و سکون کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک رہنے والوں کے حفاظت فرما۔ یا اللہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کے غلط سوچ کی وجہ سے ملک پریشانیوں کی لپیٹ میں ہے، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح اسباب اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جس مقصد کے لیے ملک لیا گیا تھا یا اللہ اس مقصد کو پورا کرنے کے اسباب مہیا فرما، ہمت عطا فرما، کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک رہیں ایمان کی سلامتی والی، رزق حلال کی فراوانی والی، عزت و وقار والی، یا اللہ آخرت کے درجات کو بلند کرنے والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جب ہمارا آخری وقت آئے زبان پر جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم اللہ اکبر استغفر اللہ